میں جامعہ کے ذمہ دار اساتذہ اور ذمہ دار حضرات بیٹھے ہیں، میں آپ سے بھی عرض کروں گا ہمارے جامعہ میں بھی جو اصول اور ضوابط ہیں ان میں یہ بھی دیکھا جائے کہ آج کے دور میں صرف عقائد سے کام نہیں چلے گا، اس لیے کہ لوگ عقائد پر تو مانتے ہیں لیکن عقائد کے ساتھ جب اعمال میں گڑبڑی کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں چلتی ٹرین پر نماز ہو جائے گی، کوئی کہتا ہے مائک اگر ہے تو اس سے بھی نماز ہو جائے گی، ہم اس کو ہلکے ہلکے مسائل سمجھتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہوگا جب اعمال میں امام سے اختلاف کیا جاتا ہے تو پھر عقائد میں بھی اختلاف کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر معبودان باطلہ کی تعریف کر دی جائے تب بھی یہاں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اپنے بزرگوں سے اعمال میں بھی اختلاف مت کرو، اس لیے کہ اگر عمل میں اختلاف کرو گے جرأت بیجا پیدا ہوگی اور ایک وقت وہ آئے گا کہ اصول عقائد میں بھی اختلاف کرتے چلے جاؤ گے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ حضرت عطا ابن ابی رباح نے شامل کر لیا، فرمایا ٹھیک ہے پڑھیے۔ اب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث حاصل کی، حدیث پڑھی اور حدیث کا علم لیا تو معلوم ہے کتنے بڑے زبردست محدث اور کتنے شاندار نتیجہ نکالنے والے امام بنے۔ منصور خلیفہ منصور کا دور ہے، اہل موصل نے کہا کہ اگر ہم تیری بغاوت کریں، ذرا توجہ فرمائیے گا، اہل موصل نے کہا اگر ہم تیری مخالفت کریں تو بغاوت کی صورت میں تو ہمیں قتل کر دینا۔ اہل موصل نے مخالفت کر دی، خلیفہ منصور نے کہا اہل موصل کو میں قتل کر دوں، اس نے یہ مسئلہ معلوم کیا، وہاں کچھ علماء بیٹھے تھے جیسے آج کل ہوتا ہے، جیسے آیا سوال فوراً جواب دے دو، کچھ لوگوں کا مزاج یہ بنا رہتا ہے، تحقیق کرنا ضروری ہوتی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کی دیوانوں توجہ کرنا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ایک عالم نے فتویٰ دیا کہ جب آپ سے وعدہ کیا تھا قتل کا کہ بغاوت کی صورت میں قتل کر دیا جائے تو پھر آپ کو حق ہے آپ قتل کر دیں اور اگر آپ چاہیں تو معاف کر دیں۔ یہ انہوں نے دو راستے نکال دیے۔ خلیفہ منصور نے کہا میں امام اعظم کی توثیق چاہتا ہوں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، آپ کو قطعاً اختیار نہیں ہے کہ آپ اہل بغاوت کو قتل کریں، اور کہا یہاں تو انہوں نے اس حدیث پاک کو اپنا مستدل بنایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا آپ کو پتہ نہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحدى ثلاث الزانی الطیب النفس بالنفس۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کسی مسلمان کا ناحق خون بہانا جائز نہیں ہے مگر تین صورتوں میں، ان تین صورتوں میں سے کوئی ایک صورت پائی جائے۔ کہا یا تو وہ ایسا کرے کہ کسی انسان کو وہ قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، یا پھر ایسی صورت میں وہ زنا کر لے تو سنسار کر کے اس کو مار دیا جائے گا۔ اور فرمایا التارک لدینہ المارق للجماعت، فرمایا تیسری صورت یہ ہے کہ وہ اسلام سے اس طرح پھر جائے کہ مرتد ہو جائے تو مرتد ہونے کی صورت میں اس کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا عالم۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کی اگر استادوں کی تعداد بتائی جائے تو وہ بھی بہت طویل ہے۔ شاگردوں میں چند شاگردوں کی بات کر رہا ہوں اور ان کے حوالے سے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج بخاری شریف کا آپ ختم کر رہے ہیں اور اس کی آخری حدیث حضرت کی زبانی آپ پڑھیں گے، یہ بخاری شریف بھی یا بخاری شریف کے علاوہ جتنی بھی اور کتابیں جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے ان سب میں امام اعظم ابو حنیفہ کا فیضان شامل ہے۔ یہ جو ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلیل البضاع فی الحدیث ہے، غیر مقلدین نے کہا کوئی کہتا ہے 6 حدیثیں یاد تھی، کوئی کچھ بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیثیں جو کم روایت کی ہیں اس کے تعلق سے اہل تحقیق نے لکھا ہے کہ دراصل آپ کے یہاں حدیث لینے کی 18 شرطیں تھیں، ان 18 شرطوں میں
اگر آپ ایک ایک شرط پر بحث کریں تب آپ کو سمجھ میں آئے گا، مگر 18 شرطیں نہیں، صرف 3 شرطیں بنیادی طور پر آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شرط یہ تھی کہ میں صرف ضبط تحریر پر اعتماد نہیں کرتا، ضبط صدر بھی ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ یعنی صرف لکھنے پر اعتماد نہیں کہ فلاں کیا مجموعہ حدیث میں لے کر کے آیا ہوں اور مجھے فلاں شیخ نے اجازت دی ہے میں اس کو روایت کر سکتا ہوں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ اس کے پاس لکھا ہے تو یہ مجموعہ حدیث اس کو یاد بھی ہے کہ نہیں۔ تو صدر تحریر کے ساتھ آپ ضبط تحریر کے ساتھ ضبط صدر کا بھی پاس و لحاظ کرتے اور آپ اسی سے حدیث لیتے تھے جس کو حدیث یاد بھی ہوتی۔ دوسری روایت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی دوسری شرط یہ تھی کہ آپ صحابہ اور فقہائے تابعین سے ہی روایت بالمعنی کیا کرتے تھے۔ باقی اور حضرات اگر روایت بالمعنی کرتے تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نہیں لیتے تھے۔ روایت بالمعنی کس کی قبول کرتے تھے؟ صحابہ کی اور فقہائے تابعین، کیونکہ آپ خود بھی تابعین ہیں، اگرچہ آپ صغار تابعین میں شمار کیے جاتے ہیں لیکن ہے تابعین، اور آپ نے اپنی زندگی میں 6 ایک روایت میں 6 اور ایک میں ہے 8 صحابہ سے آپ نے ملاقات کی ہے اور ان سے روایت بھی کی ہے۔ آپ کے لیے پہلی ایک ذات تھی حضرت انس بن مالک کی، جن کے لیے علامہ سید شاہ تراب الاقصاب قبلہ اپنی کتاب امام اعظم ابو حنیفہ نامی کتاب کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، حضرت انس بن مالک بھی بیٹھے تھے، جبریل امین آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو یہ کمال دیا تھا کہ جب وہ ایک حکمت کا دروازہ کھولتے تھے تو بہت ساری حکمتیں اپنے دروازوں کو کشادہ کر دیا کرتی تھی۔ اس کے بعد آپ یہ بات سنا کر کے چلے گئے۔ حضور کے ذہن میں خیال آیا کاش میری امت میں بھی کوئی ایسی ذات ہوتی کہ جس کے لیے علم و حکمت کے اتنے دروازے کھلتے۔ کچھ دیر کے بعد آ کر کے رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین آئے اور کہا کہ سرکار آپ کی امت میں ایک شخص پیدا ہوگا، اس کا فلاں فلاں نام ہوگا اور یہ آپ کے مذہب اور آپ کے دین کو دنیا میں عام کرتا نظر آئے گا۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت انس بن مالک بیٹھے تھے، آپ نے اپنا لعاب مبارک ان کے دہن میں ڈالا اور اس کے بعد فرمایا یہ امانت ہے ابو حنیفہ کو عطا کر۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور جانتے تھے انس بن مالک کے ساتھ ملاقات ہونے والی ہے امام اعظم۔ تو حضرت انس بن مالک سے ملاقات ہوئی، حضرت عبداللہ ابن حارث سے ملاقات ہوئی، اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا سے ملاقات ہوئی، حضرت عبداللہ ابن انیس سے ملاقات ہوئی، حضرت جابر ابن عبداللہ سے ملاقات ہوئی، حضرت ماقل ابن یسار سے ملاقات ہوئی، حضرت واصلہ ابن الاسقا سے ملاقات ہوئی اور حضرت عائش ابن عجرہ سے ملاقات ہوئی۔ یہ 8 صحابہ اکرام ہیں جن سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور آپ نے حدیث روایت کی۔ یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت شان ہے علم حدیث۔ اب ذرا اسی کو آپ آگے بڑھائیے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث جمع کی تھی اور جو حدیث اپنے شاگردوں تک پہنچائی، انہی شاگردوں میں ایک شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک۔ بہت بڑی ذات ہے، بہت بڑے فقیہ ہیں، بار بار آپ نام سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہے جن کی بارگاہ میں بیٹھ کر شرف تلمذ حاصل کرنے والی ذات سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں جامعہ کے ذمہ دار اساتذہ اور ذمہ دار حضرات بیٹھے ہیں، میں آپ ابن ابی شیبہ اپنے بارہا کہا جائے کہ آج کے دور میں صرف عقائد سے کام نہیں چلے گا، اس لیے کہ لوگ عقائد پر تو مانتے ہیں لیکن عقائد کے ساتھ جب اعمال میں گڑبڑی کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں چلتی ٹرین پر نماز ہو جائے گی، کوئی کہتا ہے ہوگا۔ جب اعمال میں امام سے اختلاف کیا جاتا ہے تو پھر عقائد میں بھی اختلاف کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر معبودان باطلہ کی تعریف کر دی جائے تب بھی یہاں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اپنے بزرگوں سے اعمال میں بھی اختلاف مت کرو، اس لیے کہ اگر عمل میں اختلاف کرو گے پیدا ہوگی اور ایک سکے جو یہ سراغ لے کے۔ حضرت عطا ابن ابی رباح نے شامل کر لیا،
فرمایا ٹھیک ہے پڑھیے. اب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث حاصل کی, حدیث پڑھی اور حدیث کا علم لیا, تو معلوم ہے کتنے بڑے کیا ہے. اب آگے آنے والے امام بنے. منصور, خلیفہ منصور کا دور ہے. اہل موصل نے کہا کہ اگر ہم تیری بغاوت کریں, ذرا توجہ فرمائیے گا, اہل موصل نے کہا اگر ہم تیری مخالفت کریں تو بغاوت کی صورت میں تو ہمیں قتل کر دینا. اہل موصل نے مخالفت کر دی. خلیفہ منصور نے کہا اہل موصل کو جیسے آیا سوال فوراً جواب دے دو, کچھ لوگوں کا مزاج یہ بنا رہتا ہے, تحقیق کرنا ضروری ہوتی ہے. رسول کریم علیہ السلام کی دیوانوں توجہ کرنا حضرت کر دیا جائے تو پھر آپ کو حق ہے آپ قتل کر دیں, اور اگر آپ چاہیں تو معاف کر دیں. یہ انہوں نے دو راستے نکالے, راستے سے یہ تینوں کے تینوں توصیف چاہتا ہوں. سیدنا امام اعظم وہ آپ نے حضرت مکی سے کیے, ابراہیم مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. تو اس طریقے سے جن حدیث ثلاثیات پر امام بخاری کو حد درجہ ناز تھا, اس میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ کا فیضان تھا. سمجھ گیا؟ بس میں بات کو اختصار کے ساتھ پیش کر رہا ہوں اور ایک دو مثالیں پیش کر کر بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت امام بخاری کو ثلاثیات پر بڑا ناز ہے اور ہونا بھی چاہیے. مثال کے طور پر اگر میں ہی کہوں, اپنی مثال دے رہا ہوں, حالانکہ میں اس میں یہ چیز قدر مشترک کے طور پر سب میں پائی جاتی ہے, بہت سارے اساتذہ. مثال کے طور پر میں کہوں کہ میں شاگرد ہوں کس کا, مان لیجئے چند حدیثیں ہی پڑھی ہیں میں نے حضور تاج الشریعہ سے, ہے نا, ختم بخاری کے موقع پر. تو میں کہوں میں شاگرد ہوں, چونکہ شاگرد تو آپ جانتے ہیں گھر بھی پڑھا دے تب بھی استاد ہے. مولا کائنات کا جملہ آپ کو یاد ہوگا, یہ اس لیے میں دفعہ دخل مقدر کے طور پہ بول رہا ہوں تاکہ آگے کے راستے سب بند ہو جائیں. غور فرمائیے گا. تو میں کہوں کہ میں نے چند حدیثیں پڑھی حضرت سرکار تاج الشریعہ سے, میں ان کا شاگرد اور وہ سرکار مفتی اعظم کے شاگرد, ان سے انہوں نے علم حاصل کیا اور وہ شاگرد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ صرف دو واسطوں سے میں اعلیٰ حضرت کا شاگرد. ہر آدمی ناز کے ساتھ کہے گا, اس لیے کہ نسبتیں جتنی کم ہوتی ہیں معظم دینی اور شخص معظم کے تعلق سے جتنی نسبتیں کم ہوگی آدمی اس پہ ناز کرتا ہے. تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناز بجا ہے, کیونکہ یہ تو سب سے بڑی ذات ہے. یہ تو آقا کریم علیہ السلام ہیں جو مرکزی عقیدت بھی ہیں اور آقا کریم وجہ تخلیق کائنات بھی ہے. تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ آپ یہ ناز کریں اور آپ یہ کہیں اس بات کو. لیکن آپ اتنا بھی یاد رکھیں کہ بخاری شریف میں ثلاثیات پر اگر امام بخاری نے ناز کیا ہے تو امام اعظم کی مسند امام اعظم کو جب پڑھیں گے تو اس میں ثلاثیات ہی نہیں ثنائیات بھی ملیں گی, وحدانیات بھی ملیں گی. ثنائیات کی میں دو مثالیں پیش کر رہا ہوں. حضرت عبد الرحمن ابن حرمز الاعرج یہ حدیث کے راوی ہیں اور یہ کس سے لیتے ہیں, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. امام اعظم نے روایت کیا حضرت عبد الرحمن سے, عبد الرحمن ابن حرمز الاعرج انہوں نے روایت کیا سیدنا ابو ہریرہ سے. وہ روایت کرتے ہیں آقا کریم علیہ السلام سے, میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ. اب دیکھیے اس میں صرف دو ہی راوی ہیں, عبد الرحمن ابن حرمز اور دوسرے حضرت ابو ہریرہ. تو امام اعظم اور حضور کے درمیان میں کتنے واسطے ہوئے؟ دو. تو اگر راوی کے اور آقا کریم علیہ السلام کے درمیان صرف دو راوی ہو تو ان کو حدیث سنائی کہا جائے.